قانون کی وائلیشن اگر پیغمبر بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان نوٹس نہیں جاتا، دنیا میں بھیج دیا کہ آپ محنت کر کے واپس ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کے بیٹے، آپ کو پتہ ہے کہ he went with the other group، لیکن ڈیو ٹو his affection for the son، جب انہیں کہا آؤ میری کشتی پہ آ جاؤ، کہا نہیں، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، I would just climb up the mountain and it will save me from the water۔ پانی آسمان سے برس رہا تھا، زمین اگل رہی تھی پانی، کشتی جو تیرنے لگ گئی، بیٹھے کہ جب دیکھا پہاڑ کے یہاں تک پانی آ گیا، شفقت پدری سے پیغمبر پکار اٹھے، پیغمبر آخر ایک ہیومن بینگ بھی ہوتا ہے، اس کے دل میں بھی وہ تمام اوصاف ہوتے ہیں جو ایک عام انسان کے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، اسی لیے حضرت یوسف علیہ کے زمانے میں جب یوسف علیہ السلام سے معذرت کی تمام خواتین نے، جب یہ آشکارا ہو گیا کہ زلیخا جو ہے یہ اس کی غلطی تھی، اور گواہی دی اور انہیں معافی مانگی، شہنشاہ بھی معافی مانگ رہا ہے، وہ عورتیں بھی جن نے بلیم لگایا تھا، زلیخا بھی، تو پیغمبر خدا کا جواب کیا تھا؟ ہم اگر ہوتے اس معنی میں تو ہمارا جواب ہی شاید کچھ اور ہوتا، اکڑ جاتے، او جی نہیں تسی میرے تے غلط الزام لائے سی تے تہاڈے ایسا ویسا میں پھیر دیاں گا، انج کرو جی اونج کرو۔ نو، وہ پیغمبر خدا تھے، وہ ماڈل بنے ہمارے لیے، رول ماڈل ہیں۔ ہم کیا کہتے؟ کوئی میرے ایک دوست کے، میں نے کہا جی سوچیں ہم کیا کہتے؟ وہ میں کیونکہ اے ایس پیز کو بھی پڑھاتا ہوں اور ادھر ججز کو بھی آج کل مسلسل پڑھا رہا ہوں، تو ایک نے تو بڑا صحیح کہا اے ایس پی، کہتے جی اس کا موقع ہی نہیں آنا تھا معذرت کا، نہ انہیں نہ ہمیں اس کے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے جی آپ سمجھ لیں کہ جب زلیخا کہہ رہی ہے انہیں کہ لیٹس انجوائے دا ٹائم، اور جواب میں یہ کہتا ہے کہ نہیں، وقالت حیت لک، زلیخا کہنے لگی او جوزف کم آن لیٹس انجوائے دا ٹائم، دیر از نو باڈی ٹو سی اس۔ اور اس کے جواب میں پیغمبر خدا کیا کہہ رہا ہے؟ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواہ، کہ میں اللہ کے معاذ اللہ، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو وہ میرے دوست جو تھے، دوست کا شاگرد اے ایس پی کہنے سر معاذ اللہ ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، اگر ہم ہوتے وہاں تو ہم ماشاء اللہ کہتے۔ تو اسی لیے نہ کسی کو معذرت کی ضرورت ہوتی ان خواتین کو کہ غلط الزام لگائے، نہ ہمیں کوئی جواب دینے کی ضرورت ہوتی، لیکن پیغمبر خدا اس کے جواب میں بھی جو معصوم عن الخطا تھے، جو اس بہتان کی تکلیف سے گزرنے کے باوجود اتنی اسٹرانگ مینٹل کنڈیشن میں ہیں کہ انہیں ایگزامپل سیٹ کرنے تھے۔ 13واں سپارہ شروع ہی ہوتا ہے، قال وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ میں اپنے آپ کو بری نہیں کرتا اس الزام سے۔ ہاں، وما ابرئ نفسی، سوائے اس کے کیونکہ میں بھی اس میں پڑھ سکتا تھا، میرے پاس بھی ایڈ تھی، یعنی اگر عورتوں نے مجھ پر شک کیا تو ٹھیک ہے، بحیثیت انسان کے ایک مرد ایسا بھی ہو سکتا ہے، ہر انسان میں ایک ایڈ بھی ہوتی ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ جس کو کہتے ہیں وہ قرآن کے اسی سے ہے جو برائی کی طرف اکساتا ہے۔ اگر آپ نے سگمنڈ فرائڈ کو پڑھا ہے تو 3 کمپوننٹس آف پرسنالٹی، ایڈ، ایگو اینڈ سپر ایگو۔ تو ایڈ نفس شر ہے، یہی نفس امارہ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ ہر شخص میں ہوتا ہے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی لیے اگر میں بچ گیا ہوں تو میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے رب نے مجھ پر رحمت کی۔ تو اسی لیے اے عورتوں، تم نے اگر مجھ پہ شک کیا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں تھی، ہوتے ہیں ایسے لوگ، میری ایج بھی تھی، میں انسان بھی تھا، تو اسی لیے تم پہ الزام نہیں ہے، بیکاز یو ہیو دا ریزن ٹو ڈو۔ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، اور اگر مجھے بچایا ہے تو میرے رب نے بچایا ہے، ورنہ انسانی طور پر میں بھی سلپ ہو سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح ایک بات کر رہے تھے کہ ہر شخص میں ایک چھوٹا سا نفس شر ہوتا ہے، بلکہ وہاں بعض جگہ جو ہے وہ ڈسپلنگ ہے کہ وہ اس میں ہوتا ہے، نفس شر ہوتا ہے، اور وہ شیطان کی طرح آپ کو بہکاتا ہے۔ تو صحابہ نے ایسے مذاق میں پوچھا کہ کیا آپ میں بھی ہے؟ تو پیغمبر خدا کہہ رہے ہیں ہاں، لیکن آئی ہیو اوور کم ہم، کہ سانپ تو میرے گھر میں بھی پھر رہے ہیں مجھے ڈسنے کے لیے، لیکن میں نے ان کو سر سے پکڑ رکھا ہے۔ اگر یہ بات نہیں ہوتی کہ انسان میں اس کو اچھی چیزوں کی، دولت کی خواہش، یہ بھی تو ایک نفس شر ہوتا ہے، عورتوں کی خواہش، شہرت کی خواہش، یہ سب نفس شر کی پیدا کی ہوئی ہیں، ایڈ کی پیدا کرتا ہے۔ اگر نہیں ہوتی یہ اس میں
تو پھر پیغمبر خدا کو جب یہ کہا گیا، عرب نے کہا کہ اے پیارے پیغمبر، اگر اے محمد، کیونکہ پیغمبر تو وہ مانتے ہی نہیں تھے، اگر تم کسی امیر گھرانے میں شادی کرنا چاہتے ہو بڑی اچھی خوبصورت عورت سے تو ہم تمہاری وہ کرا دیتے ہیں، اگر تم جو ہے سرداری چاہتے ہو وہ تمہیں دے دیتے ہیں، دولت جتنی چاہتے ہو وہ دے دیتے ہیں۔ تو اگر پیغمبر خدا میں یہ بیسک چیزیں، یہ کمپوننٹ نہیں تھا تو انہیں انکار دیا، تو پھر تو کوئی کمال نہیں ہے۔ ایک 80-85 سال کے بوڑھے سے کہیں کوئی، یا وہ کہے جی میں یہ جی لڑکیوں کو جو ہے یہ جو پھر رہی ہے نا ان کو میں اپنی بیٹی سمجھتا ہوں، تم اور سمجھ ہی کیا سکتے ہو؟ اس وقت سمجھتے جب تم اس ایج میں تھے، جب تم 30s میں تھے، 20s میں تھے، 40s میں تھے، در جوانی توبہ کردن شیوا اے پیغمبر ہی وقت پیری گرگ ظالم ہی شبد پرہیزگار۔ پیغمبر اپنی جوانی میں بھی، اپنے لڑکپن میں بھی، اپنے بچپن میں بھی، اپنے بڑھاپے میں بھی اللہ کا جو ہے وہ پیغمبر ہوتا ہے، اور یونیفارم اس کی ویلیوز ہوتی ہیں، وہ ایج کے ساتھ چینج نہیں ہوتی، کانٹیکسٹ میں چینج نہیں ہوتی کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو میں جناب بڑا شریف ہو گیا ہوں۔ یہ جتنے بھی آپ بوڑھے دیکھیں، شاید ہم بھی اسی کیٹیگری میں بڑے معصوم بن کے بیٹھے ہوں گے، اور اگر ان کی کتاب قدیم اٹھا کر دیکھیں تو پتہ لگے گا کہ ان سے ہم بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شکر ہے ہمارا پھر بھی افاقہ ہے۔ تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نہیں معاف کیا گیا، حتیٰ کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو انہیں رحم شفقت پدری سے کہا، نوح نے کہا یا ربی ان ابنی من اہلی ان وعدک الحق، اے میرے رب میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، یہ میری اہل میں سے ہے، اور آپ نے کہا تھا تیرے اہل کو بچا لوں گا۔ قرآن نے کہا انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ اہل نوح میں سے نہیں ہے۔ کانپ اٹھے حضرت نوح علیہ السلام، از مائی وائف ڈس آنیسٹ؟ کہا نہیں، شی از آنیسٹ، بٹ بیکاز انہو عمل غیر صالح، اس کے اعمال برے ہیں، تو جس کے اعمال برے ہوں وہ اہل نبی میں سے نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، ایکسکلوڈ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پھر دور آتا ہے اور بیٹا ڈوب گیا۔ ایکویلٹی بیفور لا کی بات ہو رہی تھی، پیغمبر بھی برابر ہیں قانون کے سامنے، پیغمبر کا بیٹا بھی برابر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی یہی ہوا۔ بہرحال اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، the last holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who was so near and dear to Allah Almighty that Allah Almighty changed the qibla to please him. کہا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ کہا گیا کہ اے پیارے پیغمبر ہم دیکھتے تھے کہ آپ قبلہ کی تحویل کے لیے دیکھتے ہیں آسمان کی طرف، تو ہم نے آپ کی یہ دعا مان لی اور قبلے کو تحویل کر دیا۔ لیکن جب ان کے کچھ احباب یا دوست یا جن سے وہ محبت کرتے تھے، پیغمبر تو سب سے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ سب جو ہے وہ آ جائے اسلام اور سلامتی کی طرف، جب ان کی بخشش کے لیے دعا مانگی، کہا نہیں، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ اے پیارے نبی آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے دعا مانگیں گے میں نہیں بخشوں گا، کیونکہ اٹ از دا میٹر آف ایکویلٹی آف دا مین کائنڈ بیفور لا، یہ اس کی جو ہے وہ چیز ہے۔ اب ہم اس چیز کو جو ہے جنرل رائٹس میں جو ہے تو 30 منٹس آر لیفٹ ٹل دا اینڈ آف دا لیکچر، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اصل چیز جس چیز کو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ویمن رائٹس کو اب ہم مزید فوکس کرتے ہیں۔ پہلے تو بات یہ ہوتی ہے وی ہیو اے ہولسٹک اپروچ۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جب ہم ہیومن رائٹس کی بات کریں کوئی علیحدہ جو ہیں وہ نہیں، ایک فوکس ہوتا ہے جنرل، جیسے ایکویلٹی بیفور مین کائنڈ، آف مین کائنڈ بیفور لا۔ اس میں ویمن اور ان کے درمیان مین کی جو تفریق ہے وہ بھی غلط ہے، بلکہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ کیا ویدر دا رائٹس آف دا ویمن اینڈ مین آر ایکول، ڈو یو تھنک دیٹ دے آر ایکول؟ The Europe says these are equal. I say no, these are not equal. There are some equal rights which are the fundamental rights. There are more rights for the women than the men. ابھی جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی شخص ایک عام آدمی کو تہمت لگا دے اور اسے کہے تم گندے ہو بدکار ہو، اس کو نہیں، عورت کو کہہ دے تو 80 کوڑے لگیں گے۔ یہ اسپیشلٹی ٹو پروٹیکٹ دا ڈگنیٹی آف دا ویمن، ویمن کے حوالے سے ہی جہاں ڈسپیرٹی، قرآن کہتا ہے پہلے تو یہ ہے کہ قرآن یا اسلام، اللہ ہیز کریٹڈ دا مین اینڈ دا ویمن ان کوآپریشن بٹ وی ہیو پٹ دیم ان کانفلکٹ۔ یہ مجھے ایک اعتراض ہوتا ہے جو این جی اوز ہیں، اگرچہ میں بھی ان کا پارٹ رہا ہوں یا کبھی وہاں اکثر جاتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔
کہ ہم نے یہ جو جوڑے پیدا کیے ہیں تم میں سے ازواج، اس لیے سو دیٹ یو شوڈ انجوائے پیس، سکون کے لیے، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، کہ ہم نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کا رشتہ قائم کیا ہے، کانفلکٹ کا نہیں۔ کانفلکٹ تو ہم بنا دیتے ہیں، وہ کوآپریشن میں ہے۔ عام طور پر جو ہے ہم کہتے ہیں جی میاں بیوی کا نکاح کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن، یا میاں بیوی کی ہم یہ کہتے ہیں یہ بچوں کو پروان چڑھانے کا ہے، اور عجیب بات ہے فقہ میں لکھا ہوتا ہے۔ اچھا جی یہ فلاں چیز کو ویلیڈیٹ کرنے کا ہے، ان کا جو سیکسول ریلیشن شپ، ویلیڈیٹ کیا ہے؟ اللہ اگر ویسے ہی کہہ دے ہاں بھائی ٹھیک ہے تو وہ ویلیڈیٹ ہو جاتا۔ ویلڈ انویلڈ تو خود ہم نے ڈکلیئر کیا ہے یا اللہ نے ڈکلیئر کیا ہے، ورنہ کر دیتا۔ قرآن کہتا ہے اصل چیز یہ ہے کہ محبت اور رحمت اپوزٹ جو جنس ہے انہی میں ہی ہو سکتی ہے۔ پوری لائف کی بات کر رہے ہیں، 24 گھنٹے کی بات اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، 12 مہینے کی بات کر رہا ہے کہ اس میں تم نے محبت ہوتی ہے ریسیپروکل، کہ میں آپ کو جو ہے بیوی کو جو ہے وہ اس کے حقوق کا خیال رکھ رہا ہوں، وہ میرے حقوق ہے۔ رحمت ہوتی ہے جب ون آف دا پارٹیز از ناٹ ایبل ٹو سرو دا ادر پارٹی۔ آج میں اگر بیمار ہو جاؤں اور چارپائی پہ پڑ جاؤں، اینڈ اف آئی ایم ناٹ ایبل، ناٹ می اسپیسیفکلی، یعنی اینی ہسبینڈ آف 35 اور 40 ایج، اینڈ ہی از ناٹ ایبل ٹو ارن دا لیولیہڈ ایون، تو ایسے موقع پہ بیوی نوکری کر کے اگر خاوند کو لک آفٹر کر رہی ہے تو یہ رحمت ہے اس کی طرف سے اپنے خاوند کے لیے۔ ریسیپروکل تو ہے نا، بیوی بھی کما رہی ہے، خاوند بھی کما رہا ہے، دونوں لگے ہوئے ہیں بچوں کو جو ہے آگے پروان چڑھانے کے لیے، تو یہ رحمت کا رشتہ ہے۔ اور اس رشتے میں جہاں تک فائنانشیل فیکٹرز ہیں، جو سے لوگ کہتے ہیں جی وراثت میں آدھا حصہ ہے، شہادت میں، امامت میں، کئی چیزوں میں، تو جو یہ رشتہ ہے اس کے متعلق کہا گیا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ فائنانشیل جو رائٹس اور ڈیوٹیز ہیں یہ ایکول نہیں ہیں مرد اور عورت کے، بلکہ کہا دیئر رائٹس آر پروپورشنل ٹو دیئر ڈیوٹیز۔ ویمن کے جو رائٹس ہیں فائنینشیل وہ ان کی ڈیوٹیز سے پروپورشنل ہیں، متناسب ہیں۔ جیسے پاسکل لا یا آپ پڑھتے تھے وہ یہی کہ جی ڈائریکٹلی پروپورشنل والیوم ٹو دا ٹیمپریچر اور وائس ورسا، یہ ساری چیزیں جو ہیں پروپورشنل ہیں۔ تو کسی نے اسی طرح انٹرنیشنل لیول پہ مجھ سے ایک سوال کیا، میں بلکہ برمنگھم میں پڑھا رہا تھا، کہ ان اسلام ویدر دا رائٹس آف دا ویمن آر ایکول ٹو دا رائٹس آف دا مین۔ I said, میں نے کہا before I could respond to that, can you tell me that in Islam, did you study, the duties of a woman are equal to the duties of the man؟ کیا جیسے مینٹیننس ہے وہاں تو ہر چیز برابر ہے، پیدا ہونے سے مرنے تک عورت کی ڈیوٹیز فائنانشیل جو ہے وہ نہیں ہیں، باپ کے بعد جو ہے وہ دوسرے، تو اسی لیے فائنانشیل ڈیوٹیز نہیں ہے، تو اسی لیے وراثت کے حکم جو ہے وہ آدھا رکھا گیا۔ حق مہر مرد عورت کو دیتا ہے، عورت مرد کو تو نہیں دیتی، مینٹیننس ہے۔ اور یہی ہوا کہ میری وائف اسکول ٹیچر تھی اور میں یونیورسٹی میں لیکچرر تھا، میری آج تک بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، اور اس نے جائیدادیں بنائی۔ کیوں کہ جو نوکری سے میں پے لیتا تھا، فرق ہے میں اس وقت 500 سے ہم شروع ہوئے تھے 17 اسکیل، تو اس میں میرا جو ہے 500 میں سے خرچ میں نے کرنا ہے، گھر کا کرایہ کر کے میرے 500 ہی خرچ ہو جاتے تھے۔ کسی زمانے جو ہے کچھ بچ جاتا تھا تو ہم بکرا لے کے 100-150 روپے کا بکرا ملتا تھا اس وقت، تو وہ ذبح کر لیتے تھے۔ اور میری وائف جو کچھ کما رہی تھی وہ 400-450 کما رہی تھی، ذرا کم کما رہی تھی، اٹ واز ٹوٹلی ہر سیونگ، تو اس سے جائیدادیں لیتے گئے، وہ صاحب جائیداد ہو گئے اور میں بے جائیداد ہو گیا۔ تو اسلام جو ہے وہ اسی حساب سے دیکھ رہا ہے۔ میں تو اس لیے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جی، میں وائف سے بھی کہتا ہوں یا آپ لوگ بھی کبھی ہسبینڈ آپ کو آفر کریں، کبھی ایکسیپٹ نہ کریں کہ جی ٹھیک ہے برابر کے حقوق برابر کے رائٹس، آپ بھی 20,000 تنخواہ لاؤ، میں بھی 20,000 لیتا ہوں، 40,000 سے گھر چلاتے ہیں، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اصل بینیفیشری جو ہے وہ مرد بن جاتا ہے اس میں، تو وہ ڈیوٹیز ہیں۔ اسی طریقے سے گواہی کے معاملے میں ہیں، دیٹ از پروٹیکشن ٹو دا ویمن، لیکن جو گواہی دے سکتی ہیں، سٹینڈ کر سکتی ہیں، ویک نہیں ہے تو ان کی گواہی جو اب شریعت کورٹ نے بھی کہا ہے کہ لی جائے گی، لیکن ان کو سکروٹنی کیا جاتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی ہیں، بلکہ اسی طرح کسی نے کہا، وہی برمنگھم میں ہی بات ہو رہی تھی 2 کی، تو اس میں نے کہا جی کہ عورت کی دیت جو ہے، یعنی اگر بلڈ منی جس کو کہتے ہیں، فرق ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا کسی نے مارا ہے، عورت کو مرد کو مارے ہیں تو اس کی فل دیت ہے۔ دیت جیسے آپ کو پتہ ہے قصاص و دیت لا ہمارے ہاں ہے، فل ہے جی، آج کل پتہ نہیں 18 لاکھ ہے یا کتنی ہے، اور بعض فقہاء نے لکھا کہ جی اٹ از ہاف دا دیت آف، یعنی ویمن از ہاف آف دا دیت آف دا مین، یعنی اس میں یہ کہا گیا کہ جی اگر 18 لاکھ میں اگر مرتا ہوں تو 18 لاکھ ملے گا، یعنی وہ ہے دیت، اور میری وائف کی جو 9 لاکھ ہے۔
تو کہنے کہ دیکھیں جی یہ جو ہے اس میں کون سی ایسی بات ہے، تو دیر از ڈسپیرٹی، عدم مساوات ہے. تو وہی میں نے کہا ذرا اس پہ دوبارہ سوچو. اگر میری انشورنس 18 لاکھ ہے، میری بیوی کی 9، ہو از دا بینیفیشری؟ میری 18 لاکھ ہے اور وائف کی 9 ہے. اگر میں فوت ہوتا ہوں تو وہ 18 لاکھ کس کو ملیں گے؟ میری بیوی کو ملیں گے نا. اور بیوی فوت ہوتی ہے تو میں آئی ایم دا لوزر، مجھے 9 لاکھ ملیں گے. تو اسی لیے یہ الٹ ہے، ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازی گر کھلا. ایک اور کانسیپٹ اسی طرح کہ عورت ناقصۃ العقل ہے، میں مانتا ہوں، کیونکہ ہمارے دوست کہتے جی ہاں جی میں ان کا نہیں، عورت ناقصۃ العقل نہیں ہے، مرد جو ہے یہ ناقص العقل ہے. ان کا کیسے؟ ان کا جی عورتیں بڑی عقل مند ہوتی ہے. میں کہتے جی میری بیوی بڑی عقل مند ہے، میں بیوقوف ہوں. ہم نے کہا کہتے جی یہ ہماری شادی پہ پروو ہو گیا کہ وہ عقل مند تھی. شی سلیکٹڈ می اینڈ آئی واز فول ٹو سلیکٹ ہر. تو دیٹ از جسٹ فن اینڈ اے جوک، ناٹ دا ریئلٹی. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ویری کرتا ہے کلچر ٹو کلچر. ویمن جو ہے وہ ایک کلچر کی جو ہے علامت ہے. دنیا میں کوئی مذہب جو ہے عورت کو ڈسکس کیے بغیر علیحدہ نہیں جا سکتا. اور عورت کی جو دیگر مذاہب میں ہے، بات اگر بڑی نہ ہو جائے، ہندوازم میں بھی میرے پاس ان کی اسٹیچز ہیں جو وہاں ہے. بات یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے مذاہب میں اگر کہیں عورت کو کم موقع دیا گیا ہے سوشل لائف میں پارٹیسپیٹ کرنے کا، ایون ہندوازم میں بھی، دیٹ واز دا کلچرل پیڈسٹل اینڈ ناٹ دا ریلیجس ون. اور ریلیجن کلچر کی بھی رعایت کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ کلچر میں کیا ہو رہا ہے. اگر میرے ولیج میں جو ماحول ہے یا آپ کے ولیجز میں، یو وڈ نیور لائک ٹو اپیئر ان دا سوسائٹی ایز یو اپیئر ان اسلام آباد، بیکاز دیئر از کلچرل کنوٹیشن آف اینی تھنگ. تو کوئی چیزیں اگر اسلام نے یا ان مذاہب نے بھی، میں آئی ٹیک آل دا ریلیجنس ٹو بی ڈیوائن ریلیجن، سب کو میں اسلام سمجھتا ہوں، کیونکہ قرآن بھی کہتا ہے ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ انا ربکم فاعبدون. تمام امتوں کو ایڈریس کرتے ہوئے کہ تم سب ایک امت واحدہ ہو، شریعتیں مختلف ہیں اور میں تمہارا لارڈ ہوں. تو اس کانٹیکسٹ میں بھی اگر ہم دیکھیں تو عورت کا جو سٹیٹس ہے، میں آئی ایم ناٹ بائسڈ اگینسٹ دیٹ. ایون ہیومن رائٹس کے متعلق ہم کہتے ہیں، کسی سے پوچھے ہیومن رائٹس کا جو ہے، ہم کہتے ہیں پہلا جو ہے جو دیا گیا ہمیں ایجنڈا ہیومن رائٹس کا مذہب کے لحاظ سے کون سا تھا؟ نون ایجنڈا، دستاویزات، ریلیجسلی، انسانی حقوق کا. جی کہا یہی جاتا ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو امتیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی، کیا بغیر انسان بنا دے اور انسانی حقوق نہیں تھے؟ دیے. بلکہ سب سے بڑے انسانی حقوق اگر پہلے کرونالوجیکلی دیکھیں تو بائبل میں 10 کمانڈمنٹس. ڈو ناٹ کل اے پرسن، ڈو ناٹ ہیو دا آئی اوور دا وائف آف یور فرینڈ، ڈو ناٹ اسٹیل، ڈو ناٹ. 10 کمانڈمنٹس جو ہیں ان کے، اور میرے پاس تو ان کی فوٹو کاپیاں بھی ہیں اگر وہ لینا چاہتے لے. ایون بدھزم میں، کیونکہ میں انٹرفیتھ کا بھی تھوڑا سا کام کیا ہے اسی طریقے سے، باہر بھی ادھر بھی، وہاں دیکھیں 5 پریسیپٹس جو ہیں ان کے بدھزم کے، کسی کو چاہیے تو میرے پاس اس کی ڈاکومنٹ ہیں. ہندوازم میں بھی 10 یاماز ہیں، 10 نرماز ہیں، یعنی عوام نواہی جو ہیں ان میں بھی ہے کہ یہ چیز کرو، یہ نہیں کر سکتے. بات یہ ہے کہ ڈسٹارٹ ہم کرتے ہیں. باقی مجھے مذاہب کی پتہ نہیں، لیکن جو ڈیوائن مذاہب ہیں، اللہ کا مذہب جو ہے وہ کبھی غیر عادل نہیں ہو سکتا، وہ ناقص نہیں ہو سکتا، وہ ڈیفیشنٹ نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں اللہ نے ہمیں مکمل دین دیا ہے تو دوسروں کو نامکمل دیا تھا. یہ تو اللہ پہ آپ ایک وہ ٹانٹ کر رہے ہیں. ہر نبی کو، ہر امت کو اس کے کانٹیکس، اس کی جورسڈکشن کے مطابق، کسی کی کم تھی تو کم ان کو دیے گئے، بڑی تھی تو بڑی دیے تھے، مکمل دین دیے گئے جن کی ان کو ضرورت تھی. کسی سے ناانصافی نہیں ہے. اسی لیے ہمیں کہا گیا لا نفرق بین احد من رسلی، کہ ہم رسولوں میں فرق نہیں کریں گے. اللہ کے نزدیک تو ہوں گے لیکن ہم نہیں کرتے. وہی میرے ساقی نے عطا کی ہے مجھے، میں بے درد صاف، رنگ جو کچھ دیکھتے ہو میرے پیمانے کا ہے. تھینک یو.